الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو آخرت میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کا یہ عمل، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ہیں تو مسلمان، مگر چونکہ ہم پہ گوروں نے بھی حکومت کی اور ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی ایک طویل عرصے رہے ہیں، لہذا ہم میں بہت ساری چیزیں مغرب سے داخل ہو گئیں غیر مسلموں سے، اور بہت سارے کلچر ہم نے ہندوؤں کے لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب کوئی شخص ان اعمال کو دیکھے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا گورے انگریز ہیں، کیا ہیں یہ۔ انہی بد اعمالیوں میں سے اور بری رسومات میں سے ایک جہیز کی لعنت ہے جو ہندوؤں سے مسلم معاشرے میں آئی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نکاح کے موقع پہ خرچہ کس کا ہوگا۔ اس کے معاملے میں قرآن نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ قرآن نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ کس سے نکاح حلال ہے، جہاں یہ بتایا کہ نکاح کرنا کیسے ہے، جہاں یہ بتایا کہ کس عمر میں نکاح کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے پھر حقوق کیا ہیں، ہر چیز کی اللہ نے ہمیں ڈیٹیل بیان کی ہے، تو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کے موقع پہ خرچہ کس کا ہوگا، مکمل خرچہ کس کا ہوگا۔ اسلام نے جو نکاح کے موقع پہ خرچے رکھے ہیں، پہلے یہ بھی بتا دوں، اسلام میں نکاح سادگی سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ خرچہ رکھا ہے، کچھ خوشی کے منانے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، نکاح کے لیے جب تم رشتہ تلاش کرو گے تو مال یعنی مہر، اس کے ذریعے تم رشتہ تلاش کرو گے، مہر تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو نکاح کے موقع پر ایک خرچہ جو سب سے پہلا خرچہ اللہ نے رکھا ہے وہ ہے مہر کی رقم۔ اب آپ بتائیے وہ مہر عورت لڑکی والے دیتے ہیں یا مرد دیتا ہے؟ ظاہر ہے مہر تو مرد کے ذمہ ہے۔ دوسرا خرچہ اللہ نے رکھا ہے نان نفقے کا۔ نان نفقے میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں: مناسب رہائش، مناسب خوراک اور گھر کا مناسب سامان۔ یہ مناسب کی ڈیفینیشن عرف کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ گھر یعنی رہائش، خوراک اور 4 چیزیں: لباس اور گھر کا مناسب سامان، جس کو فرنیچر کہا جاتا ہے، جس کو جو گھر میں کھانے کے برتن اور صوفے اور گدے اور تکیے شکیے، جو بھی چیزیں گھر میں رہنے کے لیے، فریج ہو گیا، لوازمات ہیں۔ تو نان نفقہ پوری امت کے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ یہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے نکاح کے موقع پر عین جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے یہاں ایک رسم ہے چھوارے بانٹنے کی۔ یہ رسم بھی روایت سے ثابت ہے، یہ بھی مرد کے ذمے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس موقع پہ چھوارے تقسیم کرنا، کھجور کھلانا، جب عین نکاح کا وقت ہوتا ہے تو یہ بھی لڑکے والے کریں گے۔ چوتھی چیز ہے ولیمہ، کہ جب نکاح ہو گیا، دلہن رخصت ہو کے میاں کے گھر آ گئی، شوہر کے گھر آ گئی، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگلے دن دعوت ہونی چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، پبلک کو جمع کر کے خوشی کا ایک موقع ہے، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ کھانا بھی لڑکے والے کھلائیں گے۔ ولیمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دعوت جو دولہا والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے موقع پر اور کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ وہ ثابت ہے۔ جو خرچے کرنے تھے وہ اللہ نے بتا دی اور سارے مرد کے کندھوں پہ ڈالے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں مہر جو اسلام میں جس کی بہت اہمیت ہے، وہ مہر زیادہ ہوتا ہے، جو لڑکی جہیز لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے؟ مہر رکھا جا رہا ہے 50,000 1 لاکھ، اور جہیز آ رہا ہے 10 15 لاکھ، جو متوسط گھرانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا، کوئی غیر مسلم ہمارا یہ کلچر دیکھے گا، وہ کہے گا یار ایک طرف تم نے مہر رکھا ہوا ہے شوہر کے ذمے، دوسری طرف بیگم صاحبہ جہیز لے کر آ رہی ہیں، مہر دیا جا رہا ہے 1 لاکھ کا اور جہیز آ رہا ہے 15 لاکھ کا، تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟
کوئی عقل کی بات ہے؟ پھر مہر لازم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ولیموں میں جو لفافے چلتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکا دعوت کرتا ہے، دولہا اس نے جناب 5 لاکھ روپے کا کھانا کھلایا اور جو لفافے لیے وہ 10 لاکھ روپے کے لیے. تو یہ دعوت ہوئی ہے؟ یہ تو آپ نے اس نے بیچا ہے، یہ اس نے تو انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ اپنی رقم داؤ پہ لگائی ہے کہ میں اتنے کا کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں اس سے کم رقم آتی ہے اور یا اس سے زیادہ رقم آتی ہے. تو وہ جو لفافے دولہا کو دیے جا رہے ہیں وہ گفٹ یا ہدیہ نہیں ہے، وہ جرمانہ ہے، وہ کھانے کی قیمت ہے، وہ جو سب دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہم پر مسلط ہوئی، پتہ نہیں کس کمبخت نے یہ رسم شروع کی ہے، اور آج اس رسم کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طریقے سے ہم تیار ہونے کا نام لے ہی نہیں رہے ہیں. یاد رکھیے، جہیز یعنی نکاح کے موقع پر جو خرچہ بھی لڑکی یا لڑکی کے والدین کریں گے، آپ یقین کر لیں کہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، چاہے وہ بارات کا کھانا ہو، چاہے وہ جہیز کا کھانا ہو، چاہے وہ جہیز کا سامان ہو. عرب آج بھی بہت کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، مگر آپ سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، کسی عرب کنٹری میں جائیں، بیٹی کی شادی پہ باپ کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا. آپ ذرا ان قبائلی علاقوں میں جائیے، وزیرستان اور یہ شمالی اور جنوبی وزیرستان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں انگریز نے حکومت نہیں کی ہے، ان لوگوں کا ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوا. آپ یہاں جائیے، آپ ان کی شادی بیاہ کے رسومات دیکھیے، کروڑ پتی باپ ہوگا مگر بیٹی کی شادی پہ اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بھائی آپ گفٹ دیں، آپ نکاح جو خرچہ آپ کے داماد کے ذمہ آپ اسے وہ اٹھانے دیں، وہ اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دیں. آپ اس کے بعد آپ جو ضرورت محسوس کریں آپ اپنی بیٹی کو دیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ مہر جو شریعت نے لازم قرار دیا وہ 20 سال بھی ادا نہیں ہو رہا اور وہ بسا اوقات معاف بھی ہو جاتا ہے، اور جہیز جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے وہ ایڈوانس میں لڑکے کے گھر پہنچ جاتا ہے، جس میں معافی کا آپشن ہی ختم کر دیا آپ نے ایڈوانس میں پہنچا کے. تو یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے؟ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے فرمایا ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اس کی 2 وجوہات اللہ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ سب کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کا درجہ زیادہ کسی کا کم کیا. لیکن ایک وجہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مالی تمام تر ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. عورت کا کام ہے عزت کے ساتھ کھانا اور مرد کا کام ہے کھلانا. تو اللہ فرماتے ہیں کھلانے کی اور تمام تر گھر کو چلانے کی اور بچوں کی مالی ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. اس لیے اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ وہ مرد ہے تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ جائز باتوں میں وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. قیامت کی علامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قرب قیامت میں ماں جس بچے کو جنے گی وہ بچہ ماں پہ حکومت کرے گا. بیائی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا کلچر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. نکاح کے موقع پہ لڑکی والوں کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور لڑکے کا خرچہ کم ہو رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ وبا ہمارے معاشرے میں ایسی سرایت کر رہی ہے کہ ابھی تو صرف جہیز ہے، اب الٹا کام شروع ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ اب دونوں کمائیں گے، بیوی بھی کمائے گی، مرد بھی کمائے گا، لیکن معاملہ یہاں تک رکا نہیں ہے. اب وہی فلپائن والا معاملہ ہونے لگا ہے کہ مرد بیٹھ کے کھائے گا اور بیگم صاحبہ کما کے اس کو کھلائیں گی. تو آپ اس رسم کو جڑ سے ختم کریں، جڑ سے ختم کریں کہ بھائی شروع سے ہی یہ التزام کرنا ہے کہ لڑکی والوں کا خرچہ ہوگا ہی نہیں، بائیکاٹ کرنا ہے اس کا. آپ نے بارات کا بائیکاٹ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ شادی میں آئیں گے تو کیا بھوکے بھیجیں ہم ان کو؟ بھائی آئیں گے کیوں؟ اتنے لوگوں کو بلا کیوں رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کرو. کیا مطلب؟ کسی بڑے مجمع میں نکاح کرو. نکاح کے لیے بہت بڑا مجمع بلاؤ، اس کا ہمیں کسی روایت میں تذکرہ نہیں ملتا. جمعے کی نماز میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، وہاں آپ کھلے عام نکاح کریں، یا نماز میں ویسے ہی لوگ آتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نکاح کریں تاکہ لوگ جو ہے نا سن لیں، سب کو پتا چل جائے کہ بھی فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے، اور رخصتی کے وقت لڑکے والوں کی طرف سے کچھ افراد چلے جائیں.
وہ دلہن کو لینے کے لیے چلے جائیں، تھوڑے بہت افراد، اگر کھانے کا ٹائم ہو تو ان کو کھانا کھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ بارات کا کھانا نہیں ہوگا تو کوئی بھی مہمان آپ کے پاس کھانے کے ٹائم پہ آئے تو آپ اس کو کھلا دیتے ہیں. تو بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے. چند لوگ دلہن کو لے کے چلے جائیں، دولہا کے گھر پہنچا دیں، اس میں لڑکے کی والدہ بہنیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، جب وہ لے جائیں تو اگلے دن لڑکا اپنی حیثیت اور آمدن کے مطابق لوگوں کو جمع کرے اور وہ دعوت کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے. یہ ہے اسلام کی اصل تعلیمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، ایک شادی پہ بھی آپ نے ولیمہ ترک نہیں کیا. امام شافعی فرماتے ہیں نبی نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نکاح کیا اور ولیمہ نہ کیا ہو، لیکن اپنی 4 بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور کا دانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھلایا ہو. کسی ضعیف روایت میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا. خود جب بھی نکاح کر رہے ہیں ہمیشہ دعوت کر رہے ہیں. آپ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ دعوت نہیں کر رہے، آپ کے داماد دعوت کر رہے ہیں، اگلے دن ولیمہ کر رہے ہیں، بڑا اہتمام کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح حضرت علی سے ہوا، اگلے دن حضرت علی نے ولیمے کا اہتمام کیا ہے. نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے وقت کھانا کھلانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے تو اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح سادگی سے کیا، ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں نے. تو ہم اور آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، 60 سال اس کی عمر تھی، ان کی 6 بیٹیاں تھیں. اور یہ 6 بیٹیاں ہوتی بھی کیوں ہیں، میں ان بوڑھے کی بات نہیں کر رہا. آپ نے جب یہ فیصلہ کیا نا کہ آپ کے 2 ہی بچے ہونے ہیں فیملی پلاننگ والوں کی وجہ سے، تو بسا اوقات بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو آپ 2 کے بعد بریک لگا دیتے ہیں. لیکن جن کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا نا، وہ بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا کرتے ہیں پھر. تو اس فیملی پلاننگ کی وجہ سے جو مرد اور عورت کا کی گروتھ کا جو نیچرل ریشو ہے وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو بیٹوں کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد تو بڑھتی ہے، بیٹوں کی تعداد نہیں بڑھتی، جس کی وجہ سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، ڈس بیلنس ہو رہا ہے یہ. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے میری 6 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی شادی پہ جہیز اور بارات کا کھانا کھلاؤں. انہوں نے، یہ بات ہوگی 2006 کی بات ہے تقریباً جو میں آپ سے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ مجھے ایک بچی کی شادی پہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کم سے کم بارات کا خرچہ آ رہا ہے، میں مفتی صاحب افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اپنے مکان پر برائے فروخت کی تختی لٹکا دی ہے کہ مکان بکے گا تو میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروں گا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا حضرت آپ یہ تو جو آپ کا ہونے والا داماد ہے جو رشتہ بھیجتا ہے، آپ اس سے کہیں بھائی سادگی سے ہماری بیٹی لے جاؤ، آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے تو آپ کھلاؤ اس سے، اور بتا دو ولیمے میں کیا کھلانا ہے، آپ نے کتنے افراد کو لے کے آنا ہے اس کو آپ بتا دیں. بھائی اگر کم آپ زیادہ افراد نہیں، ہم تھوڑے افراد لے آئیں گے، اور آپ کو اللہ نے والی اس سے زیادہ دی، ہم زیادہ افراد لے آئیں گے. تو آپ کیوں یہ اہتمام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی بارات آئے گی تو میں کیا خالیات بھیج دوں ان کو کچھ نہ کھلاؤں میں نے کہا بارات ہی کو منع کر دیں. تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ کون سی دنیا میں ہیں، کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس بوڑھے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ایسے کپ کپا رہا تھا، وہ اس کی ٹینشن جو ہے نا، میں دیکھ کے خون کے آنسو رونے کا دل چاہ رہا تھا مجھے. پھر اس نے بتایا کہ میری بڑی بیٹی کا نکاح ہوا تھا اور نکاح ہونے والا تھا. میں نے کہا کہ میری اتنی آمدن نہیں ہے، میں سادگی سے تھوڑے افراد لے آؤ، میں ان کو کھانا کھلا دوں گا. میری 5 بیٹیاں اور ہیں، اگر میں نے سارا اسی پہ اڑا دیا، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے زکات نہیں مانگی، سفید پوش آدمی ہوں، میں کیسے کروں گا. کہہ رہے ہیں اس بیس پہ میرے ہونے والے داماد نے رشتہ توڑ دیا کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی. میں جب اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کے بارات میں آؤں گا تو ہمیں ایک اسٹینڈرڈ کا کھانا ملنا چاہیے اور اسٹینڈرڈ کی دعوت ہونی چاہیے تاکہ میری معاشرے میں ایک عزت ہو. اور اس بیس پہ اس نے رشتہ توڑ دیا. کہہ رہے ہیں وہ گھر بیٹھی بھی ہے اور بوڑھی ہونے والی ہے وہ، اور اس کے نکاح ابھی تک اس کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اور ایسی 5 بیٹیاں اور ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ان کو ایک بات کہی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس کے والد صاحب نے جو ہے نا، ان کا والد کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے فوراً کہا کچھ کھانا وانا پکاؤ. اس نے کہا یار میرے ابا کا انتقال ہو گیا، تم کہہ رہے ہو کہ دیگیں پکا کے میں تمہیں کھانا کھلاؤں؟ یہ کچھ سینس میں آنے والی، یعنی کوئی سینس لیس باتیں ہیں یہ تو. لیکن لوگ کہاں چھوڑتے ہیں. لوگ نے کہا لو بھائی ابا سے محبت ہی نہیں ہے، ہمیں کھانا نہیں کھلا رہا، دیگیں نہیں پکا رہا. تو جب لوگوں کے تانے اس نے سنے کنجوسی کے تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے پھر
جو ہے نا ابا کے لیے میت کے لیے نا ایک دعوت کا انتظام کیا. اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, سب کو بلایا, اور خوب کور میں بریانی اور دیگیں ویگیں تیار کی قرضے لے کے لوگوں سے. اور جب دسترخوان لگایا تو لوگ جیسے ہی جھپٹنے والے تھے تو اس نے لوگوں سے کہا 1 منٹ کے لیے میری بات سن لو, اس کے بعد آپ کو میں کھانے کی اجازت دیتا ہوں, آپ میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھائیں, آپ بریانی کھائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اللہ کا واسطہ 1 منٹ کی تقریر آپ سن لیں. لوگوں نے کہا جی فرمائیے, ذرا جلدی فرمائیں آپ. اس نے کہا دیکھو میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور ابھی انتقال کو 2 دن بھی نہیں گزرے پورے, تو غم سے میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ سے تو مسور کی دال کا نوالا نہیں کھایا جا رہا, اور تم میرے گھر آ کے بیٹھ گئے ہو مرغے کھانے کے لیے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. یعنی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, میرا رو رو کے برا حال ہے, مجھ سے تو مسور کی دال نہیں کھائی جا رہی, نوالا حلق میں نہیں اتر رہا, ابا کی یادیں آتی ہیں, ابا کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا, یہ میری کنڈیشن ہے, اور تم میرے گھر میں بیٹھ کے مرغے کھا رہے ہو میرے ہی خرچے پر, اس غمزدہ آدمی کے خرچے پہ, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. اب وہ لوگ کہنے لگے ہمیں تم نے بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پرانے زمانے کے لوگ تھے, غیرت تھی, چھوڑ کے چلے گئے. اس زمانے میں اگر ہوتا تو ظاہر ہے سب کی بات نہیں ہو رہی, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, کہ فرمایا اس زمانے کے لوگ ہوتے تو وہ کہتے بھائی تو جتنے مرضی تانے دے, ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے, ہم جب تک یہ بوٹیاں نوچ کے ختم نہیں کر دیں گے ہم نہیں جائیں گے. فرمایا وہ اگر منہ میں ہاتھ ڈال کے بھی بوٹیاں نکالنے کی کوشش کرتا, ہاتھ چبا کے کھا جاتے. یہی جہیز کے ساتھ ہو رہا ہے. ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ اس رسم کی وجہ سے کتنے بوڑھے باپوں کو فالج ہو چکا ہے, کتنے بوڑھے والدین ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں, اور بیٹیاں معاشرے میں بوجھ بنتی چلی جا رہی ہیں. تو کیوں نہیں مل کے بائیک آؤٹ کر دیتے اس رسم کا؟ بھائی میں نے ان بزرگ سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قرضے لے کے آپ بارات کا کھانا کھلائیں, اور وہاں ایک بورڈ لگا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی پہ نہ جہیز دیا, نہ بارات کا کھانا کھلایا, لیکن میں معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہوں, میری بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے, میری 5 بیٹیاں اور ہیں, میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, میں زکوٰۃ اور فطرانے لے کے اپنے ان دامادوں, اس نالائق داماد جو ہے نا, اس کی ہوس کو لگام دینے کے لیے میں نے یہ بریانی اور کھانے کا انتظام کیا ہے, اور اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ کریں. میں نے کہا پہلے یہ کچھ ان کو شرم دلائیں تو صحیح, کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں ہم بیٹی بھی دے رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا ہم اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہے ہیں, اور تمہاری ہی پسند پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود تم کم وقتوں ہماری جیب کا تم خیال نہیں کرتے, ہمیں زکوٰۃ لینے پر تم نے مجبور کیا ہوا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. میں نے کہا یہ اسٹائل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ اور زیادہ آگ لگانے والی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ اپنی مجبوری زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, لیکن آپ مجھے اجازت دیں, مجھے آپ بارات میں بلائیں, میں اسی اسٹائل میں ایک بیان ضرور کروں گا. میں کہنے لگے خیر ایسا تو نہیں ہو سکتا, ابھی ہمارے معاشرے میں اس کا تحمل نہیں ہے, مجھے پتا ہے ہمارا معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اس اسٹائل کو, لیکن اتنی بات تو ہے کہ آپ ہم سب مل کے اگر یہ جہیز اور بارات کا بائیکاٹ کریں, بہت سے گھروں میں سکون حاصل ہو جائے گا, بہت سے لوگوں کی زندگی سکون میں آ جائے گی. بیٹی کی پیدائش پہ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے ناک منہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک عجیب میں نے منظر دیکھا, سامنے بینچ پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ پڑھے لکھے لگ رہے تھے, تو میں نے آ کے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اس کی مائیں بہنیں وہ رو رہی ہیں. تو مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا شاید ان کا کوئی پیشنٹ ہوگا, اندر اس کا انتقال ہو گیا ہوگا یا کوئی کینسر ڈائیگنوز ہو گیا ہوگا. بہت مجھے بھی افسوس ہوا, میں نے کہا میں ان سے کچھ اگر موت ہوئی ہے تو تعزیت کرتا ہوں کہ جی آپ لوگ رو رہے ہیں, بس اللہ سے دعا کریں. تو میں نے ذرا انکوائری کی, میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ نرس نے آ کے بتایا کہ آپ کے ہاں آپ کی بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اف میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار یہ تو ہندوؤں میں سنا کرتے تھے, یہ تو ایجوکیٹڈ فیملی لگ رہی ہے, پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں, مسلمان ہیں, کیا حال ہو گیا ہے؟ بچی پیدا ہوئی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہمارے نبی نے تو حکم دیا کہ بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹو, بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا کاٹو. تو خوشی میں بکرا کاٹنے کا حکم ہے نا,
چلیں بیٹی پہ کم خوشی ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹے پہ زیادہ ہوتی ہے بیٹی پہ کم ہوتی ہے، ہوتی تو خوشی ہے نا، ہے تو نعمت. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. گفٹ ہبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں. بیٹی کے لیے بھی اللہ نے گفٹ کا لفظ استعمال کیا، پینلٹی یا جرمانے کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش بوجھ بن رہی ہے نکاح کی انہی غلط رسومات کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ اس پہ میں اس کی ایجوکیشن پہ خرچ کروں گا، تعلیم پہ خرچ کروں گا، میں خرچ کروں گا، فائدہ اس کا سسرال اٹھائے گا، میں نہیں اٹھاؤں گا فائدہ. تبھی میں کہتا ہوں بیٹیوں کو سسرال کے حوالے کرو اور ان کو بولو کہ اس کو پڑھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا، آگے ایجوکیشن کمپلیٹ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ اس کی ایجوکیشن سے فائدہ آپ اٹھاؤ گے. لیکن یاد رکھیں یہ کام جہیز کو ختم اور بارات کو ختم کرنا یہ لڑکے والے کر سکتے ہیں، لڑکی والے نہیں کر سکتے. وہ مجبور ہو کے دینا ہے ان کو پتا ہے ہم نے جہیز نہیں دیا، ہم نے بارات کا کھانا نہیں کھلایا تو تانے پڑیں گے، بیٹی کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکشن لے اور کہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، میں بارات کے سسٹم پر نہیں چلوں گا، اس میں وہ مضبوطی دکھائے، وہ سختی دکھائے، تو یہ رسم ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ ناسور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوگا. تقریریں سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو سارے جہیز لے بھی رہے ہیں اور بارات کے بھرپور طریقے سے باراتیں بھی چل رہی ہیں. تو بھائی پھر بولنے سے تو کام نہیں چلتا، آپ کچھ ایسے قلندر قسم کے لوگ پیدا ہونے پڑیں گے جو ایکشن لیں اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس منحوس لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم فرمائے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا رضی اللہ عنہا، تو یاد رکھیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. بعض علماء نے یہ بیان کیا چونکہ نبی حضرت علی خود آپ کی کفالت میں تھے تو آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، تو وہ گویا اپنے بیٹے کی شادی پہ آپ خرچ کر رہے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کر رہا ہے. تو اگر کوئی داماد بیچارہ اتنا مسکین غریب ہے کہ وہ آپ ہی کی کفالت میں ہے، پھر آپ اس کو دے دیں، آپ بولیں بھائی تیرے پاس تو شادی کا خرچہ نہیں ہے، وہ بھی میں تجھے اپنی جیب سے دے دوں گا. اتنے غریب داماد کو اپنی بیٹی آج دیتا کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی پینٹ میں دیکھا جاتا ہے پیسے کتنے ہیں. تو اگر آپ کا داماد بیچارہ بالکل کنگلا ہے لیکن ہے اتنا اچھا کہ آپ نہیں چاہتے آپ اس کو کھو دیں، پھر آپ خرچ کریں اس کے اوپر، کس نے منع کیا ہے؟ اور دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا حقیقت میں خرچہ حضرت علی ہی نے کیا تھا. ایڈوانس مہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو کچھ چیزیں گھر کی خرید کے دی تھیں. حقیقت کیا ہے دونوں طرف روایات ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. باقی 3 بیٹیوں کو تو وہ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تو 4 بیٹیاں تھیں. تو اس لیے اللہ کا واسطہ معاشرے میں اس غلط رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پتا ہے آپ کو اللہ نے بہت دیا، آپ کے لیے 15 20 25 30 لاکھ 2-3 کروڑ روپے اپنی بیٹی کو دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ اس رسم کو ختم کریں، بچی کو سادگی کے ساتھ گھر سے رخصت کریں. پھر زندگی ہے، آپ کی بیٹی ہے، جب یہ موقع گزر جاتا ہے آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، پوچھیں بیٹا سسرال میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ، اگر شوہر کی آمدن کم ہے یا کچھ خرچہ اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کچھ مسائل ہیں تو میں تمہارا باپ ہوں، میں ہوں تمہیں پہ خرچ کرنے والا. سسرال میں کھا بھی رہی ہو پی بھی رہی ہو تو بھی باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، یہ لو بیٹا یہ چیک ہے، یہ 1 کروڑ روپے کا چیک ہے، جو چاہے خریدو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، چیک نہیں دیتے بیٹیوں کو، کیونکہ دنیا کو دکھانا بھی تو ہے نا، دکھائی تو وہ چیزیں نظر آئیں گی، چیک کہاں نظر آتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیٹی کو دینا بھی ہے نا تو چیک کاٹ کے دیا کریں، یہ رکھو اپنے پاس، کوئی ضرورت ہو تو استعمال کرنا. نہ یہ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. تو اللہ اس رسم سے ہمیں نجات دے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.